قربانی 8واں درس جو ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوقات، اپنی عبادت کو اپنے اوقات میں کریں۔ اگر ہم یہ چاہے کہ ہم قربانی ذی الحجہ کے مہینے کو چھوڑ کر کسی اور مہینے میں کریں تو کہ یہ جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر نماز جس کا وقت فکس ہے، جس کا وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا، اگر ہم ان اوقات میں ان نمازوں کو نہ پڑھیں تو کہ یہ قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ عبادتیں ایسی مخصوص کر دی ہے جس کا وقت مقرر ہے، تو ہمیں ان عبادتوں کو ان اوقات میں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان اوقات میں ان عبادتوں کو نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی شخص چاہے کہ یہ 13 ذی الحجہ کے بعد میں اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی قربانی قابل قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اس کے وقت مقررہ ختم ہونے کے بعد اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نماز ہماری چھوٹ جا رہی ہے اور اگر ہم بعد میں اسے پڑھ رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں اللہ، اور اس کی قضا بھی نہیں کر رہے ہیں، اور بعد میں اگر ہم چاہیں کہ ہم ان نمازوں کی قضا کریں تو قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو جو وقت مقرر کر دیا ہے، اگر کوئی عذر ہے تب چھوٹ جائے تو بعد میں قضا کی جائے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص زانی سے بڑا گناہ کرنے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر زنا کو کتنا خطرناک گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نماز چھوڑنے والا زنا کرنے سے بھی خطرناک گناہ کرنے والا ہے، چوری کرنے والے سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ رب العالمین 10واں درس جو ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے اگر یہ قابل قبول ہوگی تو سارے اعمال قابل قبول ہے، اگر یہ نماز قابل قبول نہیں ہے تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جس بندے کی نماز صحیح ہے، درست ہے، تو اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر ردت علیہ صلاۃ رد علیہ سائر عملی، اگر اس کی نماز باطل ہو گئی، اس کی نماز رد کر دی گئی تو اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اور کل قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، کہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ تمہاری نماز ہے۔ اگر یہ نماز صحیح اور درست ہے تو تم کامیاب اور کامران ہو گئے، اور اگر یہ نماز تمہاری فاسد ہو گئی فقد خاب وخسر، تو وہ خسارے میں ہیں۔ یاد رکھے ہم اور آپ نے قربانی کی ہے، اگر ہم نماز کے پابند نہیں ہماری قربانی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ نماز کی پابندی کرے، ہماری نمازیں اتنی چھوٹتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ پر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ آپ ارکان اسلام کو دیکھیے، حج اللہ رب العالمین نے استطاعت ہونے کے بعد 1 مرتبہ فرض کیا، زکوٰۃ صاحب استطاعت، زکوٰۃ مال اگر نصاب کو پہنچتا ہے اس کے بعد 1 سال گزرنے پر اور صاحب استطاعت مطلب اس کے نصاب کو پہنچنے پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ تیسرا رکن دیکھو، روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض کیا رمضان مبارک کے مہینے میں، لیکن نماز اللہ رب العالمین نے ہر دن 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کیا ہے۔ اور یاد رکھے کہ اگر نماز صحیح نہیں ہوئی تو سارے اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعداد ہم اور آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آج یا ہر روز ہمیں یہ نمازوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نماز یہ آپ کے اوپر معاف کر دی گئی، کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے ہم پر نماز کو معاف کر دیا، کیوں نہیں آپ نماز کو پڑھتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ کافروں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ،
اور زکوٰۃ ادا کرے فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نماز ہے ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو مومن کیسے کہا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ جو شخص توبہ کر لے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کر لے، زکوٰۃ دے، فإخوانکم فی الدین، وہ دینی بھائی ہے، وہ کافر نہیں رہا، اس نے توبہ کر لیا، اب وہ نماز کا پابند ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ لہٰذا نماز کے پابند ہو جائیں اور اپنے آپ کو نماز کا پابند کرے۔ قربانی اسی شخص کی قبول ہوگی جو نماز کا پابند ہوگا، اعمال اسی کے قبول ہوگے جو اللہ رب العالمین کے تمام دیے گئے اعمال کو انجام دیتا ہو، نماز کی پابندی کرتا ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر و بین العبد ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا نماز چھوڑنے والوں کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک تو وہ جو نماز کو واجب تو سمجھتا ہے، فرض تو سمجھتا ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی بنیاد پر وہ نماز چھوڑ رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ گناہگار تو ہوگا لیکن وہ مسلمان تو رہے گا۔ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی سستی اور کاہلی سے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ مسلمان ہے، لیکن وہ اپنی نمازوں کو چھوڑنے پر اللہ رب العالمین کے یہاں گناہگار ہوگا۔ لیکن ایک وہ مسلمان ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر فرض کی ہی نہیں ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ نماز جو ایک دین کا ایک اہم فریضہ ہے، اسے انجام دے۔ اور قربانی ہمیں ایک یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ان 10 ایام کے اندر آپ نے اپنے ان بالوں کو کاٹنے سے رک گئے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ایام میں کاٹنے کی اجازت دی ہے۔ ہم سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، دیگر وہ بال جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم دیا، ناف کے بال ہو، بغل کے بال ہو، ہم ان کے کاٹنے سے تو رک گئے، لیکن دیگر ایام میں ہم وہ کاٹتے ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر ہم جو رکے تھے وہ داڑھی ہے۔ ہم داڑھی کاٹنے سے رک گئے، لیکن جیسے ہی عید کا دن آیا، عید کے دن قربانی کرنے کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی کاٹ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسے ہم نے گٹر کی نالیوں میں بہا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی شخص مجھے اتنی محبت نہ کرنے لگے کہ وہ اپنے اہل و عیال سے زیادہ اور تمام ان لوگوں سے زیادہ، تمام اقربا سے زیادہ، جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے تب تک کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ واہلہ والناس اجمعین، یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے۔ کامل ایمان جب تک کہ ہمارا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، تب تک کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرد کی پہچان ہے داڑھی، عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے داڑھی۔